الا رحمت للعالمین، میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس بھیجنے کا ذکر ہی تو میلاد ہے۔ اور کسی جگہ پر فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور میرا حبیب آپ کی رسالت تمام جہان کے لیے ہے، آپ بشارت دینے والے ہیں اور آپ ڈرانے والے ہیں۔ اور کسی جگہ پر تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم انزلنا الیکم نورا مبینا، کہ تحقیق ہے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک دلیل آ گئی، اور وہ حبیب چمکا مارتا ہوا جو سورج، جو دلیل مبین ہے حضور کی ذات ہے۔ تو اس جاءکم سے مراد بھی آپ کا تشریف لانا ہے۔ کدھر اللہ نے قرآن میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ اس جاءکم من اللہ نور سے مراد بھی آپ کا نور مبارک ہے۔ اور کسی جگہ پر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ تمہیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ یہ ایک آیت نہیں، قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں حضور کی تشریف آوری پر، حضور کی آمد پر، حضور کے میلاد اور حضور کی تشریف لانے پر۔ اور کدھر فرمایا کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے اے لوگوں اگر تمہیں اللہ کی طرف سے رحمت مل جائے اور اللہ کی طرف سے فضل مل جائے فلیفرحوا، تم خوشی منایا کرو۔ تو سارے جہان کے اندر یہ تمام ہی نعمتیں اللہ کا فضل ہے، لیکن ان سب سے بڑی جو فضل ہے وہ اب میرے اور آپ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ کی ذات ہے، جو اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، ہم نے مومنین پر احسان کیا، انہیں فضل کبیر عطا فرمایا، یعنی سب سے بڑا فضل حضور کی ذات ہے اور سب سے بڑی رحمت بھی حضور کی ذات ہے۔ چھوٹی چھوٹی رحمتوں پر خوشی منانے کا حکم تو بڑی رحمت کے آنے پر خوشی منانے کا حکم نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چھوٹے فضل کے ملنے پر تو خوشی مناتے ہو، تو جو بڑے فضل رب العالمین ہے ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ اس لیے کہنے والے نے کیا کہا فضل رب العلا، اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ حضور فضل کبیر ہیں، حضور رحمت للعالمین ہے۔ تو اس آیت میں بھی فرمایا کہ اے محبوب آپ اعلان فرما دیں اللہ کا فضل مل جائے، رحمت مل جائے، فلیفرحوا، خوشی مناؤ۔ اور کدھر فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اس میں بھی حضور کی آمد کا ذکر ہے۔ اے حبیب ہم نے آپ کو جو ہے وہ رسالت دے کر بھیجا، شاہد بنا کر بھیجا، مبشر خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، نذیر درس سنانے والا، اور بداعی اللہ اللہ کی طرف بلانے والا، وسراج منیر اور چمکا دینے والا سورج بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ یعنی پھر بھی کوئی کہے کہ میلاد کا ذکر کیا قرآن میں ہے، اندھے کو کیا پتا کہ قرآن کیا چیز ہے؟ قرآن تو سراپتاً میرے مصطفیٰ کی نعت ہے، قرآن تو سراپتاً الف لام میم سے لے کر والناس تک تعریف مصطفیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین کا کلام جگہ جگہ پر اپنے حبیب کی تعریف فرما رہا ہے۔ تو ان ساری آیات میں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ان ساری آیات میں اللہ نے اپنے حبیب کے آنے کا ذکر فرمایا، اپنے محبوب کو بھیجنے کا ذکر فرمایا، اپنے محبوب کے میلاد کا ذکر فرمایا، اپنے محبوب کے تولد کا ذکر فرمایا، اپنے محبوب کے نور کو دنیا میں ظہور کی شکل میں جو لبادہ بشریت میں جو ظہور کی صورت میں بھیجا اس کا ذکر فرمایا۔ اور کدھر اللہ رب العالمین نے فرمایا، جیسا کہ یہ بھی کلام ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان ہے، اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ کا قرآن ہے کہ اے لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اور میں تم سے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوں،
इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहा मिन अत-तौरात, मैं मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाली किताब तौरात की तस्दीक करता हूँ, और व मुबश्शिरम बिरसूली, और मैं तुम्हें बशारत देता हूँ उस रसूल की, याती मिन बादे, जो मेरे बाद आएगा, इस्मुहु अहमदुन, उसका नाम अहमद होगा। ज़मीन पर मेरे और आपके आका का नाम मुहम्मद है, आसमानों पर अहमद है। तो उस नबी ने, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी की तशरीफ़ आवरी का जिक्र फरमाया जो कुरान में मौजूद है। फिर कोई कहे कि कहाँ मिलाद लिखा हुआ है? पता चला जिसके दिल के अंदर अज़ल से जो है बुग़्ज़, नफ़रत और ज़ुल्मत भरी हुई है, जो शैतान का पैरोकार है, वो कभी नहीं मानेगा अगर सारा कुरान भी पढ़कर उसके सामने रख दिया जाए। लेकिन जो साहिब इश्क़ और साहिब ईमान है, जिसने फ़ौरन कह दिया, देखते ही देखते कह दिया आमन्ना व सद्दक़ना, मैं ईमान लाया और तस्दीक करता हूँ, वो तो कोई कहे ना कहे, क्योंकि उसके दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, औलिया अल्लाह की मोहब्बत है, सहाबा की मोहब्बत है। वो तो बिन माने रह नहीं सकता, वो तो कहेगा हाँ हाँ मैं मानता हूँ अल्लाह ने हमारे हबीब को दुनिया में जलवगर किया है। और कभी तो इरशाद फरमाया, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह की तामीर मुकम्मल कर दे तो अल्लाह फरमाए ए इब्राहीम क्या मांगता है? तो जनाब इब्राहीम काबा की तामीर के बाद सामने खड़े होकर अल्लाह का खलील यूँ कहे, कुरान गवाह है, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका, ए अल्लाह मैं तेरी बारगाह में ये इल्तिजा करता हूँ कि वो रसूल भेज दे जो इन पर आयातें पढ़े और इन्हें हिकमत सिखाए और इन्हें पाक व साफ करे। वो रसूल भेज दे, यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को भेज दे। अलगर्स इन सारी आयात के बाद आओ अहदीस मुबारका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। पहले हुजूर की ज़ात से पहले हुजूर की अम्मा के पास चलते हैं। इन आयात के बाद हुजूर की वालिदा माजिदा क्या फरमाती है? इब्ने असाकर जिल्द नंबर 1 सफ़ा 371 पर यह हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा जान हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो फरमाती है, कालत इन्नी राइतो खरजा मिन्नी नूरुन अदाअत मिनहु कुसूर शाम। फरमाया आपकी वालिदा ने, मैंने देखा जिस वक्त हुजूर मेरे लख्ते जिगर नूर नज़र की विलादत हुई, हुजूर ने हज़रत माई आमना फरमाती है, मैंने देखा मुझसे एक नूर निकला और उस नूर से मुल्क शाम और बसरा के महल रोशन हो गए। और इस हदीस के बाद आओ हुजूर की बारगाह में चलते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल हसैसुल कुबरा में इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने ये हदीस नकल फरमाई। इमाम जलालुद्दीन सुयूती वो हैं जिनको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 75 मरतबा जागते हुए ज़ियारत हुई, गैर भी मानते हैं। अल हसैसुल कुबरा में फरमाया रसूलुल्लाह ने, अना दावतो अबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम व बशारतो ईसा अलैहिस्सलाम, फरमाया मैं इब्राहीम की दुआ हूँ और ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ। जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर के बाद दुआ फरमाई थी, फरमाया वो मैं इब्राहीम की दुआ हूँ। और जो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को कहा था मेरे बाद एक नबी आने वाला है, मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, फरमाया मैं ईसा अलैहिस्सलाम की वो बशारत हूँ जो उन्होंने अपनी जनाबिल्ला के कौम को दी थी। इसलिए हम कहते हैं कि बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए, बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए, शमा तौहीद जलाने के लिए आप आए, शमा तौहीद जलाने के लिए आप आए। एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे, सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप आए, सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप आए। बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए, शमा तौहीद जलाने के लिए आप आए।
فرماتی ہے میرے لخت جگر نور نظر جناب احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے ظہور دا جل وقت رب قریب آیا آپ فرمانیاں پہلا مہینہ آیا جناب حضرت ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام میرے خواب میں آئے آ کر عرض کرنے لگے السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ فرماتی ہیں میرے نورانی چہرہ دیکھا خوبصورت مکھڑا دیکھا اور یہ اس طرح کا سلام پڑھنا دیکھا میں نے پوچھا اے آنے والے میرے خواب میں تو کون ہے اپنا تعارف تو کروا اور کس کے اوپر درود پڑھ رہا ہے تو جناب اما آمنہ فرماتی ہے میں نے پوچھنے پر اس نے کہا اے آمنہ پریشان نہ ہو تیرے پیٹ میں جو تیرے شکم میں جلوہ گر ہے وہ نبیوں کا سردار ہے میں نے اس کے اوپر جو ہے سلام بھیجا ہے اور میرا تعارف پوچھتی ہے تو مجھے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دوسرا مہینہ آیا جناب سیس علیہ السلام میری خواب میں آئے اسی طرح درود و سلام بھیجا میں نے تعارف پوچھا انہوں نے کہا میں اللہ کا نبی سیس علیہ السلام ہوں۔ تیسرا مہینہ آیا ادریس علیہ السلام آئے اسی طرح سلام بھیجا اور میں نے پوچھا انہوں نے کہا کہ میں ادریس علیہ السلام ہوں۔ چوتھا مہینہ آیا مجھے خواب میں آنے والے نے بشارت دی میں نے پوچھا تعارف کون ہے انہوں نے کہا میرا نام نوح علیہ السلام ہے۔ اور پانچواں مہینہ آیا پھر اسی طرح آنے والا آیا اور اس نے اسی طرح درود و سلام بھیجا میں نے تعارف پوچھا اس نے کہا میں اللہ کا نبی جناب ہود علیہ السلام ہوں۔ فرماتی ہیں کہ چھٹا مہینہ آیا تو پھر اسی طرح آنے والے نے سلام کیا میں نے پوچھا اے سلام بھیجنے والے تو کون ہے تیرا تعارف کیا ہے اس نے کہا میرا نام ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام ہے۔ ساتواں مہینہ آیا پھر آ کر مجھے بشارت دینے والے نے بشارت دی اور میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس نے کہا میرا نام اسماعیل علیہ السلام ہے۔ پھر آٹھواں مہینہ آیا اور اس وقت پھر آنے والا آیا اور آٹھویں مہینے میں آ کر خواب میں بشارت دینے والے سے میں نے نام پوچھا اس نے کہا میرا نام موسیٰ علیہ السلام ہے تجھے بشارت ہے امام الانبیاء کی تشریف آوری کا وقت قریب ہے۔ پھر نواں مہینہ آیا آنے والے نے مجھے بشارت دی درود و سلام پڑھا میں نے پوچھا کس ہستی پر درود و سلام پڑھ رہا ہے تیرا تعارف کیا ہے آنے والے نے کہا اے آمنہ تو اللہ کے محبوب جناب محمد عربی احمد مصطفیٰ کی والدہ بننے والی ہے اور میرا تعارف پوچھتی ہے تو میرا نام عیسیٰ روح اللہ ہے علی نبینا علیہ السلام۔ ان قریب اللہ تجھے جو بیٹا عطا فرمائے گا وہ نبیوں کا تاجدار اور سردار ہوگا۔ تمام انبیاء اپنے اپنے وقت میں اس حبیب کی جو ہے وہ ذات اور اس حبیب کے جو ہے نغمے اور اس محبوب کی تعریف و توصیف اپنی اپنی امتوں کے سامنے کرتے آئے تو آج وہ وقت آ بیٹا ہے اے آمنہ اس حبیب کا جو ہے وہ نور ظہور لبادہ بشریت کے میں شکل میں دنیا میں جلوہ گر ہونے والا ہے۔ پھر فرماتی ہے ربیع الاول کا مہینہ آ گیا 9 مہینے گزرے ربیع الاول کا مہینہ آ گیا اور پہلے دن آئی دوسرا دن آیا تیسرا چوتھا بشارات اسی طرح ہوتی رہی اور خوشخبریاں دینے والے دیتے رہے حتیٰ کہ 12 کی رات آ گئی۔ جب 12 کی رات آئی ربیع الاول شریف 12 ربیع الاول شریف ربیع الاول کا مہینہ 12 تاریخ پیر مبارک کا دن حضور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی رات کا پچھلا پہر تھا اور مکے کی عورتیں میرے پاس نہیں تھی مجھے درد سی شروع ہوئی میں پریشان ہوئی حتیٰ کہ میں 9 ماہ پریشان نہ رہی 9 مہینے مجھے کسی قسم کا کوئی تکلیف اور دردر نہ ہوا کسی قسم کا معاملہ میرے پاس نہیں آیا حتیٰ کہ اگر 9 ماہ میں کسی رستے سے گزرتی تو دایاں بایاں والے درخت بھی مجھ پر سلام بھیجتے تھے اگر پانی لے کے لیے کنویں پر جاتی تھی لوگ اپنے عورتیں جو ہے اپنے ڈول بھرا کرتی تھی میں پانی کے قریب ہوتی میں کنویں کے کنارے پر کھڑی ہوتی مجھے کنویں کے اندر مشکیزہ ڈالنے کی ڈول ڈالنے کی ضرورت نہ پڑتی پانی خود اوپر آ جاتا اور میں اٹھا کر گھر لے جاتی۔ اس طرح کے عجائب میرے سامنے رونما ہوتے رہے اس طرح کے مشاہدات محسن خوبیاں آپ کے سامنے ظاہر ہوتی رہی 9 مہینے میں پریشان نہ رہی لیکن جس وقت وہ رات آئی ولادت والی آمنہ کے لال نے دنیا پر جلوہ گر ہونا تھا فرماتی میں اکیلی تھی میرے پاس مکے کی کوئی عورت نہیں تھی حضور کے دادا جان جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیت اللہ شریف میں تشریف لا چکے تھے اور آخری رات کی گھڑی تھی میری جو ہے میری پیشانی پر تھوڑی سی پریشانی آئی لیکن یکا یک کیا ہوا اللہ نے فرمایا حبیب رب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے
میرے حبیب اور محبوب کی آمد ہے۔ آمنہ پریشان نہ ہو، یکا یک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے لیے اس وقت اسی گھڑی میں این 4 عورتوں کو رب ذوالجلال نے حکم فرمایا کہ جنت سے جلدی چلی جاؤ، بیت اللہ کی دھرتی پر جناب آمنہ کے گھر میرے حبیب پاک کی ولادت ہونے والی ہے، دائیوں کا کام سر انجام دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ فرماتی ہے یکا یک سامنے والی دیوار پھٹ گئی، 4 عورتیں ظاہر ہو گئی۔ میں نے پوچھا ان عورتوں کا حسن و جمال بڑا ہی خوبصورت، حسین و جمیل، قد لمبے فراختہ، ایسی لگتی جیسے بنو عبد المناف کی لڑکیاں ہیں۔ میں نے پھر بھی پوچھا اے آنے والی تم کون ہو؟ ایک نے کہا میں ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی بیوی حوا ہوں، دوسری نے کہا میں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی زوجہ اسحاق علیہ السلام کی والدہ جناب سیرہ ہوں، تیسری نے کہا میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں، چوتھی نے کہا میں عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ مریم ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ جنت سے حوریں بھی آئی۔ حضرت اماں آمنہ فرماتی ہے کہ یہ 4 عورتیں ان کے علاوہ حوریں بھی جنت سے آئی اور انہوں نے آ کر میرے گھر کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ حضور حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے پھر جناب جبریل علیہ السلام آئے، اللہ نے ان کو حکم فرمایا یہ 3 جھنڈے لے جاؤ، ایک خانہ کعبہ کی چھت پر لگا دو، ایک مشرق ایک مغرب پر لگا دو۔ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جھنڈا ایک خانہ کعبہ کی چھت پر، ایک مشرق تھا مغرب، اس کی کیا حکمت ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ پہلے نبی آئے ایک خریے کے لیے، ایک قریے کے لیے، علاقے کے لیے، ایک جناب ملک کے لیے، ایک قبیلے کے لیے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے اے دنیا والوں میرا حبیب ایک قریے کے لیے نہیں، ایک خطے کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں، بلکہ میرے حبیب کی حکومت مشرق تا مغرب ہے، شمال تا جنوب ہے۔ اس کا فیض کعبہ سے نکلے گا، پوری کائنات پر جو ہے عام ہو جائے گا۔ جہاں تک میرے رب العالمین ہونے کی صفت ہے، میں جہاں جس چیز کا رب ہوں اسی چیز کا میں نے اپنے حبیب کو سراپا رحمت بنا کر بھیج دیا ہے۔ میں رب العالمین، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اس لیے جناب جبریل علیہ السلام نے 3 جھنڈے، ایک مشرق ایک مغرب ایک بیت اللہ کی چھت پر، اور بھی فرشتے آئے جو آسمانوں سے جوق در جوق نازل ہوتے رہے اور حضرت آمنہ کے گھر کا طواف کرتے رہے۔ ولادت کے وقت فرشتے دیکھے گئے اور آسمانوں کے ستاروں کو حکم ہو گیا۔ سیرت کی کتابوں کے اندر یہ بات ہے، اگر میں گننا چاہوں کہ کتنی سیرت کی کتابوں کے اندر ہے تو وقت کثیر چاہیے، لیکن قلت کی بنا پر میں اشارتاً کہتا جا رہا ہوں کہ سیرت کی تمامی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ولادت کے وقت آسمانوں سے ستاروں کا ظہور دنیا کی طرف ہوا۔ حضرت مائی آمنہ کے چھت کے قریب آسمان کے تارے قریب ہو گئے۔ مائی آمنہ فرماتی ہے میں ایسے لگا کہ جیسے یہ آسمان کے ستارے میرے اوپر نہ گر جائیں۔ آسمانوں سے ستارے قریب آئے، آسمانوں سے فرشتے آئے، انہوں نے جناب اللہ کے طواف کیا، اور حضرت مائی آمنہ فرماتی ہے تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک شربت دیا گیا جو مشک سے زیادہ خوشبودار تھا، دودھ سے زیادہ ٹھنڈا سفید تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ اور اس کے بعد میں نے دیکھا، یہ پینے کے بعد میں نے دیکھا میری گود میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ فرمایا قالت انی رأیت خرج منی نور اضاءت منہ قصور الشام، جس وقت وہ نور نکلا اس نور کی روشنی سے میں نے بصرہ اور شام کے محل دیکھے۔ کہاں بصرہ، کہاں شام اور کہاں بیت اللہ میں ولادت حضور کی کعبے میں اس نور کی چمک سے پوری کائنات کو اللہ نے منور فرما دیا۔ نور مصطفیٰ کا ظہور ہوا اور ستارے چھت کے قریب ہوئے، فرشتوں نے درود و سلام پڑھا، حورا نے خوشیاں منائی، عالم کفر میں ہلچل مچ گئی، کفر پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ایران کا آتش کدہ جو بجھتا نہیں تھا میرے مصطفیٰ کی آمد پر بجھ گیا، اور آپ سر بسجود ہو کر انگلی آسمان کی طرف کیے ہوئے تھے۔ کسریٰ کے محل کے کنگرے گر گئے، دریائے صحابی خشک ہو گیا، دریائے سماوی جاری ہو گیا، کہانت کا خاتمہ ہو گیا، شیطان کی چیخیں نکل گئی، بت ٹوٹ گئے، ہبل بت زمین پر گرا، اس کے منہ سے آواز آئی کہ لوگو محمد الرسول اللہ کی ولادت ہو گئی۔ بتوں نے بول کر کہا اور جانوروں نے خوشیاں منائی۔ بیت اللہ مجرے کو جھکا،
خانہ کعبہ حضرت عبد المطلب طواف کر رہے تھے، یکایک دیکھا کہ کعبۃ اللہ مقام ابراہیم کی طرف جھکا ہوا ہے۔ آپ نے خیال کیا کہ اس کی دیواریں خستہ ہو چکی ہوگی، اس لیے یہ جھک گیا ہے، لیکن صبح پتہ چلا جناب عبداللہ کے گھر اللہ نے چاند جیسا حسین و جمیل لڑکا عطا فرمایا ہوا ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے، غسل کیا ہوا، سرما لگا ہوا، ناف کٹا ہوا، ختنہ شدہ تھے، آپ ایسے تشریف لائے، کہنے والا کہتا ہے سب تو وڈی شان والا آ گیا، سب تو وڈی شان، انج مزہ نہیں آئے گا درو دیوار مسجد پڑھنا، سب تو وڈی شان والا آ گیا، بولو بولو سب تو وڈی شان، ایویں حالے آواز نہیں نکلی، سب تو وڈی شان والا آ گیا، اونچے رتبے پان والا آ گیا، بولو بولو یار مزہ نہیں آیا؟ انج نہیں جناب، جی نبی دے غلام مکہ دی دھرتی تے جناب مدینہ طیبہ دی دھرتی تے حضور دے جانا نشاور کرن والے صحابہ حضور دے نال عشق و محبت کر دے سی، علماء عزیز وقار اور جناب اللہ کے محدثین و مجتہدین نے اپنی زندگیوں میں جناب اللہ حضور سے محبت اور پیار کا نذرانہ پیش کیتا، وہ شاک دی طرح پڑھو، سب تو وڈی شان والا آ گیا، سب تو وڈی شان والا آ گیا، اونچے رتبے پان والا آ گیا، آسیوں سب شکر دے سجدے کرو، سب نو سینے لاؤ، سب نو سینے لاؤ والا آ گیا، سب نو سینے لاؤ والا آ گیا، سب تو سینے لاؤ والا آ گیا، چگیاں دے وچ بھی اج دیوے بل پے، روشنی ورتان والا آ گیا، روشنی ورتان والا آ گیا، کچھ حلیمہ سعدیہ کو راتی ساری دیوا نہیں بھی بال دی، روزانہ دیوا بھی نہیں بال دی، لیکن گھر دے اندروں روشنیاں آندیاں نے، کئی دن بیت گئے، آخر پوچھن والیاں نے پوچھیا نی حلیمہ اینا تیل کتھوں لے آنی ہے، ساری ساری رات تیری چگی دے وچوں روشنیاں دیاں لاٹاں نکل دیاں رہندیاں نے، اینا تیل کتھوں لے آنی ہے، پہلے تیرے گھر دے اندر دیوا نہیں بولیا بلیا، پہلے تیرے گھر دے اندر روشنی نہیں سی ہوندی، ہن روشنی کتنوں آ گئی؟ جناب حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے رب دی عزت دی قسم ہے میرے کول پوچھن والی ہو، میں اج دن تک جدوں دی محمد نو مکے چوں لائیاں، اج دن تک اپنی چوپڑی دے اندر، اپنی کوٹھڑی دے اندر، اپنی چگی دے اندر دیوا بالیا نہیں، مینوں دیوا بالن دی لوڑ بھی پئی نہیں، کیوں کہ چگیاں دے وچ بھی اج دیوے بل پے، روشنی ورتان والا آ گیا، روشنی ورتان آ گیا، روشنی ورتان والا آ گیا، سب تو اونچی شان والا آ گیا، اونچے رتبے پان والا آ گیا، اونچے رتبے پان والا آ گیا،
مائی مکہ چھوڑ کے جاندی پئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اما دی گڈڑی جناب لب سودے سامان دے نال بری اٹھان والا کوئی نہیں پوچھیا نہیں اما کتھے جانا آئی اگر فلاں مقام تے جانا ہے جدوں اما دی گٹھڑی چکن والا کوئی نہیں سازو سامان بہار وزن اٹھان والا کوئی نہیں فرمایا اما تیری میں گڈڑی چک لینا وا تیرا وزن میں چک لینا وا وزن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے سر انور تے رکھیا مائی جی دسو کتھے جانا ہے اگے اگے مائی ٹر پئی اگمامنا دلال بھی نال ٹر پیا جدوں مقام آیا اما جی نے کیا ایتھے جناب لا میرا پتر ایتھے رکھ دے وزن رکھ دیتا گیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو او اما فرماندی ہے کہندی کی ہے نی پترا بیٹھ جا پانی پی کے چلا جائیں اما مہربانی پترا بیٹھ جا کھانا کھا کے چلا جائیں اما مہربانی پترا آرام کر لے تھک گیا ہوے گا اما مہربانی پترا جاندی باری تعارف تے کروا جا تو کون ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما جدے ڈر تو مکہ چھوڑے آئی او محمد میں آ جدے ڈر تو مکہ چھوڑے آئی او محمد میں آ جنا دا پار بھی کوئی نہیں سی چکدا اونا دی پڑھ چان والا آ گیا سب تو وڈی شان والا آ گیا اچھے رتبے پان ملا کہندا قرآن دے اندر میلاد نہیں میں تینوں دساں قرآن دے اندر میلاد ہے یا نہیں جدو جناب بی بی آمنہ فرماندیاں نے میرا لخت جگر میرا نور نظر دنیا تے جلوہ کر ہو گیا اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب دے سر تے پیر تک ذکر قرآن فرمایا ملا کہندا میلاد قرآن ہاں میں تینوں دساں جدو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب دے مکھڑائے پاک دا ذکر فرمایا قرآن بولیا اللہ فرماندا والضحیٰ چہرے تیرے دی قسم سونے جدوں زلفاں دا ذکر فرمایا فرمایا واللیل اذا سجا مینوں تینوں زلفے عنبری دی قسم جدوں اکھ دا ذکر فرمایا محبوب دی اکھ دا قرآن بولیا اللہ فرمایا ما زاغ البصر وما طغى مینوں اے سونی اکھ دی قسم ہے جڑی نہ حد تو بڑی نہ بیکی جدو زبان دا ذکر فرمایا اللہ نے قرآن بولیا فرمایا ان ہوا الا وحی یوحی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ نے جدو زبان دا تذکرہ فرمایا سونیا اے یوحا والی زبان دی قسم ہے جدو پیشانی دا ذکر فرمایا فرمایا وما ینطق عن الہوا جدو زندگی دا ذکر فرمایا فرمایا سونیا لعمرکا سونیا تیری زندگی دی قسم ہے جدو سینہ مصطفیٰ دا ذکر فرمایا قرآن بولیا الم نشرح لک صدرک جدو آپ دی چادر دا ذکر فرمایا جدو آپ دی پکل مارن دا ذکر فرمایا اللہ دا قرآن بولیا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا جدو آپ دی پکل دا ذکر فرمایا فرمایا ایوہ المدثر قم فانذر ربک فکبر جدو آپ دے خلق عظیم دا ذکر فرمایا فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جدو جناب والا آپ دے خلق عظیم دا ذکر فرمایا ایویں فرمایا تے جدو جناب والا آپ دے چلن دا ذکر فرمایا جتے اگر کعبہ وچ چل دے نے تے کعبہ دے وچ اگر مدینہ وچ چل دے نے مدینہ دے وچ جدو آپ دے جناب چلن دا ذکر فرمایا فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد اور جدو جناب والا نماز دے اندر کھڑے ہو کے آسمانہ دی طرف رخ انور چکیا اللہ نے پھر بھی قرآن وچ فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها اللہ نے اپنے محبوب دا ذکر سر تو پیر تک جناب اللہ قرآن دے اندر فرمایا جب ملا
ذکر فرمایا، فرمایا اے لوگو یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ جدو میلاد کا ذکر فرمایا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ جدو اپنے محبوب دے میلاد کا ذکر فرمایا، فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ جدو اپنے محبوب دی آمد کا ذکر فرمایا، فرمایا اسی اس محبوب نو داعی اللہ سراج منیر بنا کے بھیجیا، وداعیا اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ جدو اپنے حبیب علیہ السلام دے نور دا ذکر فرمایا، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ نے اپنے حبیب دے آمد دا ذکر پورے دا پورا قرآن فرمایا۔ جدو حضور دنیا دے جلوہ گر ہو گئے، صحابہ کو پوچھو کہ شان نہ لائے، کسی نے کیا کی تعاتم من القمر، اے میں لگتا جی میں چند دو ٹکڑے ہو کے ایک زمین پہ آ گیا۔ کسی نے کیا کان نہ شمسہ تجری فی وجہ ہی، اے میں لگتا ہے جی میں سورج آسمانہ تو اتر کے حضور دے مکھڑے دے اندر آ گیا۔ جناب حسان بول پہ واقسان من کا لم ترقت عینی واجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کانکا قد خلقت کما تشاء۔ جناب حسان بول پہ صحابہ دی موجودگی دے اندر، امام الانبیاء دی موجودگی دے اندر، صحابی رسول واقسن من کا لم ترقت عینی، یا رسول اللہ میری آنکھ نے آج تک تیرے جیا سونا ویکھیا نہیں، واجمل من کا لم تلد النساء، اور تو ہاڈے جیسا حسین و جمیل کسے مائی نے پیدا بھی کیتا نہیں، خلقت مبرعا من کل عیب کانکا قد خلقت کما تشاء، سونیا تسی بے عیب پیدا کیتے گئے، انج پیدا کیتے گئے جی میں رب تو آڈے کولوں پوچھدا گیا اوویں ہی بنادا گیا۔ جناب حسان بن ثابت دے اس کلمات دے پیر سید مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا اس دی شرح اپنے الفاظ وچ کردے کی فرماندے، فرماندے مکھ چند بدر شاہ شانی مٹھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی محمور یقین مدبریاں اس صورت نو میں جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تی شانہ سب بڑیاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ ایک اور اٹھا شاعر، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء